ایک دفعہ کچھ لوگ قبر کی کھدائی کر رہے تھے کہ ساتھ والی قبر کی اینٹیں نظر آنے لگی۔ ان میں سے ایک اینٹ گر گئی اور ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے، اندر بقعہ نور بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ گلاب کا ایک پودا تھا جو بڑی خوشبو میکی میکی دے رہا تھا۔ جب اندر والا شخص باہر دیکھتے کہتے قیامت آ گئی ہے، وہ کہتے نہیں آئی تھی، کہتے میری قبر کو یہاں پہ فوراً بند کر دو۔ یہ میں نے ایک معتبر عالم دین کی زبان سے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب قبر بند کر دی گئی، دوسری قبر کی کھدائی مکمل کی گئی، پھر اس شخص کا جنازہ پڑھایا گیا، دفنایا گیا، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں اس قبر کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، کون شخص اتنی عظمت والا کہ جو قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جب پتہ کرتے ہیں تو آخر کار اس کے گھر کا پتہ چلتا ہے، وہاں دستک دیتے ہیں تو وہاں سے ایک عورت نکلتی ہے، ضعیف عورت کہتی ہے جی بتائیں کیا حکم ہے؟ وہ بتاتے ہیں ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، فلاں جگہ قبر دیکھی ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا۔ وہ کہنے لگی وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ تو یہ خیر سے اندر آگے بیٹھے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ساتھ میں قبر بنانی چاہیے، لیکن دیکھا کہ اس قبر کے اندر تیرا شوہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ایک پرسکون ماحول تھا، نور کی انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا خاوند کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا؟ وہ کہنے لگی اس طرح کا خاص کام تو نہیں ہے، معمول کے مطابق نماز پڑھتا، معمول کے مطابق سارے معاملات کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں، سوچو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی ہاں ایک بات ہے کہ میرا خاوند قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور حیران ہو جاتے ہیں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا قبر میں کیسے پڑھ رہا تھا؟ وہ کہتی صبح نماز پڑھتا، وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آتا، گھر میں پہنچتا تو اس نے ایک جگہ پہ قرآن رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت غلاف تھا، سجا کر رکھتا تھا، بڑی محبت کرتا، خوشبو لگا کر رکھتا۔ گھر پہنچتے ہی قرآن کو اٹھاتا، دبے پاؤں اپنی جگہ پر بیٹھتا، قرآن سامنے رکھتا، کھولتا، چومتا، سینے سے لگاتا اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن کے ایک سطر پہ ہاتھ رکھتا، انگلی پھیرتا، ساتھ میں کہتا ہے روتا مالک مجھے نہیں پتہ، پڑھنا نہیں آتا اس میں کیا لکھا ہے، ایک بات ہے مالک یہ حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ پھر دوسرے سطر پہ انگلی کرتا اور روتا، مالک میں نہیں جانتا کیا لکھا لیکن یہ جانتا ہوں تیرا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ سمجھ گئے کہ یہی بس بات تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اس کی قرآن سے محبت۔ ایک ایسا شخص جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، صرف اس کے بارے میں اس کا عشق یہ ہے کہ وہ رب کا کلام مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے مالک اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، یہ سچ حق لکھا ہوا ہے۔ اگر اسے اتنی بڑی عظمت مل سکتی ہے تو اگر قرآن پڑھا جائے تو پھر کتنی ملے گی، پھر سمجھ کر پڑھا جائے تو پھر کتنا مقام ملے گا، اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو صاحب اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو ضرور شامل کریں، اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن سے کیا کریں۔ آپ جب اٹھتے ہیں 8 بجے 10 بجے، آپ کی جب ہی آنکھ کھلے آپ نے چہرہ دھونا ہوتا ہے، ساتھ میں وضو کر لیا کریں، مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کریں، فوراً قرآن کو کھول کر زیارت کر لیا کریں، 2-4 سطریں پڑھ لیا کریں، زندگی کے اندر روٹین بنا لیں۔ اگر ٹائم اور زیادہ ہو تو اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، ورنہ کم از کم یہ تو بنتا ہے کہ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے صبح کا آغاز کرتا ہے، اس کے پورے دن کے معاملات اللہ تعالیٰ کے کرم ذمہ پر ہوتے ہیں۔ اگر جس بندے کے معاملات اللہ اپنے ذمہ پر لے لے تو سوچو نا پھر اللہ تعالیٰ کتنا اس سے راضی ہوتا ہوگا، کتنی رحمتوں سے اسے نوازتا ہوگا۔